ہارون رشید بادشاہ بڑا سخت بادشاہ، بڑے سخت مزاج کا آدمی ہے. حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا میرے بیٹے مامون رشید کو حدیث پڑھا دے. امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. کہنے لگا گھر آ کے پڑھانی پڑے گی آپ کو. آپ فرمانے لگے میں نبی پاک کی حدیث کو، حضور کے علم کو رسوا نہیں کر سکتا. جس نے پڑھ دیا میرے پاس آ کے پڑھے، جس نے پڑھ دیا میرے، بولیے نہیں جواب دے، جس نے پڑھ دیا کدھر پڑھے، سارے بولیے. تو وہ جو آپ نے قاری صاحب رکھے ہوئے 1000 روپے ٹیوشن پہ، آپ دیتے ہیں ٹیوشن، اسکول کی ٹیوشن بھی آپ دیتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے آتا ہے موٹر سائیکل پہ. اور قاری صاحب بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جناب دروازہ کھول دے. پڑا اوہو تو ہم تو سنا ہی آدمی رہا بچے تو ٹوٹ گئے نان کے پھر آوے آج. وہ غریب آدمی ہے سویرے پھر آ جاتا ہے، کوئی عرض نہیں. کیا ہم دینی علم کو عزت دے رہے ہیں کہ رسوا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال ہے؟ کوئی فائل نہیں چیک کرتے ہم مدرسے کی کہ اس کو کلمے یاد ہوئے کہ نہیں، اسے دعائے قنوت آئی کہ نہیں، نماز جنازہ آیا کہ نہیں. کیمسٹری پڑھے گا قبر پہ بیٹھ کے بچہ، فزکس کی تلاوت کرے گا، الجبرا کے مسئلے حل کرے گا قبر پہ بیٹھ کے؟ نہ، یہ علم ضرور پڑھا، کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن انہیں وہ والا علم پڑھا کہ تیری قبر پہ بیٹھ کے یہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے. ہارون رشید اس مسئلے کو سمجھ گیا، کہنے لگا امام قصائی سے بچے کو گھر آ کے پڑھا دے. فرمانے لگے نا، جہاں سارے پڑھتے ہیں وہاں آ کے پڑھے، میں تیار ہوں. کہنے لگا حضور وہی آ جائے گا، لیکن اس سے اور بھی پڑھنا ہوتا ہے. جب آئے تو سبق پہلے اس کا سن لے، اور سبق سن کے نیا دے کے چھٹی کر دے. آپ فرمانے لگے یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا سبق بھی اس کا پہلے ہی سنا جائے. یہ لفظ کہے امام قصائی. کہنے لگے حضور ٹھیک ہے آپ پڑھا دے میرے بیٹے کو، میں تیار ہوں. یہ لفظ کہے امام صاحب کی بارگاہ سے واپس آئے تو بچے کو کہنے لگے بیٹے میں نے تیرے استاد کو آزمانے کے لیے یہ لفظ کہے ہیں، صرف آزمانے کے لیے. اپنے استاد کی خودداری تو نے دیکھ لی ہے، وہ خوددار ہے تو تجھے خدمت گزار ہونا چاہیے. وہ خوددار ہے تو تجھے دیکھنا استاد کی خدمت میں کمی نہ آئے، شیخ کی نوکری میں کمی نہ آئے. اللہ اکبر. ہارون رشید ایک دن گزر رہے اور امام قصائی مسجد کے باہر وضو کر رہے، اور ہارون رشید کا شہزادہ بادشاہ وقت کا بیٹا لوٹے کے اندر پانی پکڑا ہے، ان کے پیر دھلا رہا ہے. لوٹے میں پانی پکڑا ہے، اپنے استاد کے، بولیے اپنے استاد کے پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے نیچے اترے اور امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیر دھو رہے، وضو کر رہے. اترا نیچے، درہ ہاتھ میں تھا، زور سے بیٹے کی پشت پہ درہ مارا، اس لیے کہ تو چودھریوں کا بچہ ہے اور مولوی کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے کہ تو اتنے بڑے گھرانے کا اور یہاں بیٹھا ہوا اس لیے مارا. نہیں، درہ مارا. شہزادہ دھڑام سے گرا. ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے استاد کی خدمت کا طریقہ نہیں آتا؟ تو نے استاد کو کام لگایا ہوا ہے، تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر خود دھو. تجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور استاد کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے پیر دھو. امام قصائی نے رخ بدلا، کہنے لگے ہارون رشید میں دعا کرتا ہوں رب تیری آخرت بھی اچھی کرے گا اور تیرے بیٹے کو بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا. عزیزو یاد رکھو، جب ہمارا تربیت کا انداز یہ، ہم تو لڑنے چڑھے جاتے ہیں. یقین کرے میں نے تو اپنے اساتذہ کو کہہ دیا مدرسے کے، میں نے کہا آپ نے مارنا نہیں کسی کو. ڈائریکٹ آگے کہتے مولوی صاحب بچے کو مارا آپ نے، میرے بچے کو مار دیا ہے. آپ 8000 کے مولوی اور میرا بیٹا تو 5000 2 دن میں ختم کر دیتا ہے، آپ کی ضرورت ہو گئی میرے بیٹے کو مارنے کی. میں نے کہا نہ مارو اور اس کے بیٹے کو بھیج دو. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جو ماں باپ استاد کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، جو ماں باپ کٹہرے میں یا کھڑا ہو کے سوالوں کے جواب دے، ان کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کٹہرے میں کھڑا کر دیا یا کھڑا ہو گیا، دے سوالوں کے جواب. تو نے مارا ہے، تو نے تھپڑ مارا ہے، تو نے جھڑکی دی ہے، وہ تو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی ضائع ہوگا، یہ بچہ بھی ضائع ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ تو کہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ایسے لفظ بولے دے ڈائریکٹ آ کے کمرے میں، ڈائریکٹ استاد کے کمرے میں. ایک شخص کو تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اٹھا کے لے جا بھائی اپنا بچہ، اتنا نازک مزاج شہزادہ، ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے، کیسے پڑھائیں؟ عجیب معاملہ ہے ہمارا، ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اور جہاں تک مشائخ کا تعلق ہے،
اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے فلاں عالم فلاں شیخ فلاں پیر ٹھیک ہے، یہ اچھی تربیت کرے گا، میں بچے کو لے کر کے جاؤں گا اس کے پاس تو یہ بچے کو ماں باپ کی خدمت کا درس ہی دے گا، لیکن ہم وہاں بھی بچوں کو بھیجنے کو تیار ہیں، کوئی خود بخود آ بھی جائے تو کوشش کرتے ہیں واپس ہی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارا تو نام تاب ہوگا نا جب دنیا کمائے گا۔ اور خدا کے بندے، اگر دنیا کمائے گا تو دنیا میں نام ہوگا، اور اگر تیرا بچہ دیندار بنے گا تو دنیا میں بھی نام ہوگا، آخرت میں بھی نام ہوگا۔ بچوں کی فکر کرے، یہ بولتے کیا ہے، یہ سوچتے کیا ہے، یہ کہتے کیا ہے، یہ ان کا انداز کیا ہے، ان کی فکر کرے، ان کا خیال کرے، اپنی مصروفیات، اپنی نیندیں، اپنی زندگی تھوڑی قربان کرے بچوں پر، اور ان پر خاص محنت کرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے، میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، ہماں میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں، اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس چیز کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے۔ مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے، تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو۔ مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے، اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی، لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، با اخلاق ہونے سے بنو گے، سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا۔